سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہی ہے کہ یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ پولیس کی موجودگی میں اور ان کی اجازت سے یہ عمل ہوا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ 9/11 کے بعد مغربی دنیا میں اسلام کی طرف لوگوں کا ایک زبردست رجوع شروع ہوا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر قرآن کریم کی مانگ ہے۔ اس لیے ایک رد عمل کی طور پر اس حق اور سچ اور اس روشنی کو ختم کرنے کے لیے مختلف ممالک میں کچھ دہشت گردوں نے، ایک نفسیاتی بیمار بھی ہے اور مذہبی دہشت گرد بھی ہے، انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور توہین شروع کیے، توہین امیز کارٹون بنانے شروع کیے، اور قرآن کریم کے جلانے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا عمل کر کے ان لوگوں نے اپنے اندر ایک چھپی ہوئی جہالت کا اظہار کیا ہے، اس لیے کہ جلانے سے قرآن کریم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ ماضی میں بہت سارے ایسے لوگوں نے سازشی کی ہے، مساجد سے قرآن کریم اکٹھا کر کے جلائے گئے، دریا برد کیے گئے، بڑی تعداد میں حفاظ کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی کہ آج بھی قرآن کریم اسی صورت میں موجود ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھی ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ دنیا کے کچھ قوموں نے اس فعل کی مذمت کی ہے، جس طرح کینیڈا کے وزیر اعظم نے کی ہے، روس کے صدر پیوٹن نے کی ہے، خود عیسائیوں کے پوپ نے مذمت کی ہے۔ اس پہ ہم ان کو شاباش دیتے ہیں اور انہیں انسان دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ گزشتہ عرصے میں خود امریکہ میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے تو ان کے لیے سزا ہے، اور ماضی میں تو ان پر پھانسی بھی دی گئی ہے، عمر قید کی سزا بھی دی گئی ہے۔ خود یورپ ممالک میں ہولوکاسٹ کے نظریے کے مخالفت پر ایک سزا مقرر ہے۔ گزشتہ عرصے میں یعنی 15 مارچ کو 2022 کو خود اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن ہم منائیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا بھر کے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی مذہب، دینی اور مذہبی شخصیات اور آسمانی کتب کا توہین کرنا یہ ساری انسانیت کی توہین ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سویڈن میں عید کے دن اس واقعہ کا ہونا بہت سارے سوالات پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے، اور عید سے لے کر اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ OIC کا ایک ہنگامی اجلاس ہوگا اور اسلامی ممالک باقاعدہ باضابطہ اجلاس کا انعقاد کر کے ایک ایکشن لائن کا اعلان کریں گے جو 2 ارب مسلمانوں کی جذبات کی ترجمانی ہوگی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ چند بے رنگ بے بو اور بے ذائقہ بیانات کے علاوہ اور کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ 23 کروڑ پاکستانی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے جماعت اسلامی نے کل بھی سویڈن سفارت خانے کے سامنے ایک عظیم شان مظاہرہ کیا،
جناب امیر العظیم صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان نے خود سویڈن سفارت خانے جا کر مسلمانوں کی جذبات اور مسلمانوں کے احساسات ان تک پہنچانے کا اہتمام کیا، لیکن پورے ملک کے سطح پر جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جمعہ 7 تاریخ کو ملک بھر میں اس عظیم سانحہ اور المناک واقعے کے خلاف احتجاج ہوگا، مظاہرے بھی ہوں گے۔ جمعے کے دن ہر مسجد سے جلوس بھی نکلیں گے، اور ہماری درخواست ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے ان مظاہروں کی قیادت مساجد کے ائمہ خود کرے، مشائخ اعظام کرے، اور اس دن انشاءاللہ تعالی ہم آگے سے زیادہ تلاوت کا اہتمام بھی کریں گے۔ آج ہمارے باقی اسلامی دنیا اور عالمی اسلام کے مختلف ممالک سے رابطہ ہوا، انشاءاللہ تعالی 5 بر اعظموں میں 7 جولائی کو یوم مذمت ہم منا رہے ہیں۔ ہمارا رابطہ ہوا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، قطر کے ساتھ، کینیا کے ساتھ، جنوبی افریقہ کے ساتھ، مراکش کے ساتھ، لبنان کے ساتھ، اور بہت سارے اور ممالک کے ساتھ ہمارے رابطے جاری ہیں، اور سب نے اس پر اتفاق کیا ہے انشاءاللہ تعالی کہ سویڈن میں قرآن کریم کے جلانے کے اس واقعے کے خلاف ہم مل کر جمعے کو احتجاج کریں گے۔ میں ایک بار پھر یہ وضاحت کروں کہ پوپ نے بھی ایک مذمتی بیان دی ہے، میں ان سے بھی یہی چاہوں گا کہ وہ مذمتی بیان سے آگے جا کر عملی اقدامات اور ایک اہم کردار ادا کرے، اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑی دنیا کی قیادت کر رہے ہیں، عیسائی دنیا کی امامت کر رہے ہیں، اور ان کی حیثیت بہت بڑی حیثیت ہے عیسائی دنیا میں، لہذا اس نے اگر اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کیا تو اس کی مذمت کی ہے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک قائدانہ کردار بھی ادا کرے تاکہ انبیاء کی توہین کا یہ سلسلہ بند ہو جائے اور قرآن کریم کے جلانے کا بھی یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ محترم صاحب حضرات، ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان سمیت تمام اسلامی حکمران اور ممالک اپنے ہاتھ سے سویڈن کے سفیر کو بھی نکالے اور وہاں سے بھی اپنے سفیروں کو واپس بلا لے۔ ہم اپنے ملک کے حکمران وزیر اعظم سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن سے اپنے سفیر کو واپس کر لے جب تک وہ معافی نہ مانگے اور یقین دہانی نہ کرے کہ جو لوگ اس جرم میں ملوث ہے سویڈن کی حکومت ان کو سزا دے گی اور آئندہ کے لیے ایسے اقدامات نہیں ہوں گے۔ میں تو عالم اسلام سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ سویڈن کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ ان کے کارخانے جب بند ہو جائیں گے اور عالمی اسلام ان کی چیزیں خریدنے سے انکار کریں گے تو خود وہاں کے عوام بھی اپنی حکومت پر پریشر ڈالیں گے کہ اس طرح کے اقدامات کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ میں اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ انبیاء کے حوالے سے اور قرآن کریم مقدس کتاب ہے اس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے، اور ان کی توہین کرنے کو یا قرآن کریم کو جلانے والے کو ایک مذہبی دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے لیے سزا کا اعلان کیا جائے، اس لیے کہ تمام انبیاء مقدس ہے اور ہم نے سب پر ایمان لایا ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح میں مغربی دنیا سے کہنا چاہوں گا کہ اگر چند لوگ ہیں جو پوری انسانیت کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک سازش میں ملوث ہے تو پھر یہ ان کا فرض ہے کہ اس طرح مذہبی جنونی دہشت گردوں کے لیے اپنی طرف سے ویکسینیشن تیار کر لے، جس طرح کرونا وائرس کے لیے انہوں نے ویکسینیشن کا اہتمام کیا تھا، اس لیے کہ اس کرونا وائرس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان اس طرح کے اقدامات سے دنیا کو ہو سکتے ہیں۔ یقینی طور پر مسلمان حکمرانوں نے
اور مسلمان عوام نے، امت مسلمہ نے اب تک صبر کا دامن پکڑا ہے، اور ہم صرف جلسی جلوس اور مظاہروں پر اکتفا کر رہے ہیں، لیکن اگر آگے جا کر کسی لمحے یہ پرامن احتجاج کسی اور رنگ میں تبدیل ہوا تو یقینی طور پر اس سے دنیا میں ایک اور جنگ چڑھ سکتی ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اس حوالے سے UNO بھی اپنا کردار ادا کرے اور مسلمان حکمران اس میں ایک فعال کردار ادا کرے۔ اس لمحے میں مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے، قرآن کریم کے ساتھ عشق کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کر لے۔ اگر کوئی ایک رکوع تلاوت کرتا تھا تو 2 رکوع کرے، اور عزم کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری کتاب ہمارے ساتھ امانت ہے، تو یہ الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے۔ تو مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے کہ اس کو الماریوں میں رکھنے کی بجائے اس کے مطابق اپنے ملک کا نظام چلائے، معیشت اس کے مطابق چلائیں، سیاست اس کے مطابق چلائیں، عدالت اس کے مطابق چلائیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور قرآن کریم پر ایمان کا عملی یہی تقاضا ہے، اور اس طرح ہم اپیل کرتے ہیں اپنے تمام نوجوانوں سے کہ سویڈن کے اس واقعے کے بعد تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جنہوں نے اب تک قرآن کریم کو ترجمہ نہیں پڑھا ہے وہ اپنی بقیہ زندگی میں قرآن کریم کے بعد ترجمہ سیکھنے کا اور اس کو سمجھنے کا ایک آغاز کرے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ قبر میں روشنی ہے، یہ قیامت میں شفاعت کا ذریعہ ہے، اور یہ دنیا میں امن کا ذریعہ ہے، اور ساری انسانیت کو ایک پرامن دنیا بنانے کے لیے قرآن کریم ہی ایک آخری پیغام ہے اللہ رب ذوالجلال کا۔ محترم صاحب حضرات، اس لیے انشاءاللہ تعالی 7 جولائی کو پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے اور ریلیاں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی جمعے کے نماز کے بعد ہر مسجد سے وہاں کی امام کی قیادت میں جلوس نکلے گا، اور یہ مظاہرے صرف پاکستان میں نہیں ہوں گے بلکہ انشاءاللہ یہ 5 بر اعظموں میں ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ تمام اسلامی دنیا میں جہاں جہاں ہم سے ہو سکا ہم نے رابطے کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے عالم اسلام کی آواز ایک ہو، ہم آہنگی ہو، اور ہم مغرب کو اور مغربی دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ ایک لاوارث کتاب نہیں ہے، اللہ کے بعد مسلمان اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ محترم صحافی حضرات، میں اس وقت ایک اور ایشو پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہماری حکومت آج بہت خوش ہے کہ انہوں نے IMF سے قرضہ لینے میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور وزراء ایک دوسرے کو ایسے مبارکباد دے رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے سری نگر پر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہو۔ حال یہ ہے کہ 22 بار پہلے بھی ماضی کی حکمرانوں نے اور حکومتوں نے بھی IMF سے قرضے لیے ہیں۔ یہ معیشت کے بہتری کے آثار نہیں ہے، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ قرضوں کی بنیاد پر کوئی ملک ترقی نہیں کرتی، اور IMF کے قرضے سے ہمارے کندھوں پر قرضوں کا اور اضافہ ہو گیا، اور آئندہ نسلوں کے لیے ہم کوئی مثبت روایات نہیں چھوڑ رہے ہیں، قرضے چھوڑ رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن مجھے حیرانی کی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی بار بار ICU میں رکھا جاتا ہے تو کیا اس کو ایک صحت مند انسان کہا جاتا ہے؟ تو یہ بھی ایک معاشی ICU ہے جس میں 22 بار پہلے بھی پاکستان کو رکھا گیا ہے، اور ایک بار پھر اس حکومت نے بھی اس کا انتظام کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اعلانات اور وعدوں کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے۔ یہ ناکام حکومتیں ہیں، ناکام وزرائے خزانہ ہیں۔ اس کا نام
اسحاق ڈار ہو، اس کا نام اسد عمر ہو، اس کا نام شوکت ترین ہو، یا اس کا نام حماد اظہر ہو، یا کوئی اور نام ہو، یہ ایک IMF کا ایک تسلسل ہے جو انہوں نے جاری رکھا ہے۔ سچی بات ہے کہ اب تک انہوں نے کوئی انقلابی اقدام نہیں کیا۔ فوجی حکمرانوں نے بھی یہی کام کیا اور نام نہاد سویلین حکمرانوں نے بھی یہی کام کیا کہ قرضوں کی بنیاد پر پاکستان کو چلانا ہے۔ یہ لوگ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ اپنی مراعات کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ کابینہ کی سائز کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ اچھی حکمرانی اور اداروں پر اچھی نگرانی کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف قرضہ لیتے ہیں جس سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ہمارے ساتھ وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات کی کمی نہیں ہے، صلاحیت کی کمی نہیں ہے، زرعی زمینوں کی کمی نہیں ہے، ساحل کی کمی نہیں ہے، سونے اور چاندی کے ذخائر کی کمی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ مس مینجمنٹ کا ہے، ہمارا مسئلہ کرپشن ہے، ہمارا مسئلہ خراب طرز حکمرانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ورلڈ بینک والے پہلے صرف قرضے دیتے تھے، اب قرضہ دینے والے خود آ کر ہماری دفاتر میں مالک کی طور بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، عوام کے نام پر لیتے ہیں اور خود ہڑپ کرتے ہیں۔ محترم صاحب حضرات، آج حکومت خوش بھی ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب تو خود کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ڈالر کی اصل قیمت 200 روپیہ ہے، اور یہ جو اضافہ ہوا ہے قیمت میں یہ مصنوعی اضافہ ہے۔ جب یہ 200 روپیہ سے ڈالر کی قیمت میں کمی کریں گے ہم مانیں گے کہ انہوں نے کچھ کام کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حکومت سے کہ وہ کیا شرائط ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ معاہدہ قوم کے سامنے لایا جائے۔ آج بھی بجلی کی قیمت میں فی یونٹ کی قیمت میں 1 روپیہ اور 25% اضافہ کیا ہے، کن شرائط کی بنیاد پر؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آج بھی پنجاب میں اور پاکستان کی دیگر شہروں اور دیہاتوں میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، شہروں میں 12 گھنٹے اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے دیہاتوں میں۔ حال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں نے 6 مہینوں میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی تو پھر میرا نام تبدیل کرنا، لیکن لوڈ شیڈنگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ ناکام حکومت ہے، اس حکومت کے ہاں اہلیت نہیں ہے، ان کے ساتھ ٹیم نہیں ہے، ان کے ساتھ ویژن نہیں ہے، ان کے ساتھ پروگرام نہیں ہے۔ یہ آج بھی IMF اور ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن پر چل رہی ہے یہ حکومت، اور اس لیے IMF اور ورلڈ بینک کسی قوم کو ترقی نہیں دیتی۔ مجھے خود ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو میشومیزی نے بتایا تھا کہ ورلڈ بینک اور قوموں کا تعلق ایسا ہی ہے جس طرح ایک گدہ گاڑی کے مالک اور گدے کا ہوتا ہے، نہ وہ گدے کو باپ بناتا ہے، نہ بھائی بناتا ہے، نہ دوست بناتا ہے، وہ صرف اتنا چارہ کہلاتا ہے کہ زندہ رہے تاکہ کل اس کے کام آ جائے۔ ہماری حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے اور وہ ہمیں نجات دلائے گا، کبھی بھی یہ ناممکن ہے۔ یہ ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو میشومیزی نے خود کہا تھا مجھے، اور اکیلے میں بھی نہیں کہا تھا، لوگوں کے سامنے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے ترقی کی ہے ہمارے قرضوں کی بنیاد پر نہیں کی ہے، محنت کی بنیاد پر کی ہے، مینجمنٹ کی بنیاد پر کی ہے، اپنی ریسورسز کی بنیاد پر کی ہے، اچھی حکمرانی کی بنیاد پر کی ہے۔ اس لیے میں یقین کے ساتھ بات رکھتا ہوں کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک متبادل ٹیم ہے، ہمارے ساتھ ایک متبادل معاشی ویژن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو جتنا بھی وقت ملتا ہے مزید قوم کے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے حل اس حکومت کے ساتھ اب نہیں ہے، اصل وارث کو اختیار دیا جائے،
اور اس ملک کا اصل وارث پاکستان کے 24 کروڑ 23 کروڑ عوام ہے۔ الیکشن کا انعقاد ہو، شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے لے، اور 12 اگست کے بعد ایک دن کے لیے بھی موجودہ حکومت کا ہونا یہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، غیر دستوری ہوگا، غیر اخلاقی ہوگا، اور ہم ایک دن کے لیے بھی اس حکومت کی مدت میں اضافے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ لودھی صاحب۔ آپ اس کو کیسا سمجھیں؟ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اصل فیصلہ عوام ہی کر سکتے ہیں۔ وہ دبئی میں، لندن میں، امریکہ میں، کہیں اور جتنے بھی لوگ وہاں میٹنگز کرتے ہیں، بندر بانٹ کرتے ہیں، قوم اس کو مسترد کرے گی، اور یہ پانی میں مدہانی ہے، جتنے بھی چلائیں گے مکن نہیں ملے گا۔ اس بار عوام فیصلہ کریں گے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اس عوام کو لوٹا نہیں ہے، جنہوں نے اس عوام کو دھوکہ نہیں دیا ہے، جنہوں نے اس عوام کی خدمت کی ہے، جن کا دامن کرپشن سے پاک ہے، جو توشہ خانے میں ملوث نہیں ہے، جو نیب زدہ نہیں ہے۔ ایسا ایک متبادل نظام اگر موجود ہے، انشاءاللہ تعالی قوم اس کو ویلکم کرے گی۔ کراچی میں عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، اور پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کے نام سے اپنے ایک میئر کا اعلان کیا، لیکن میں یقین دلاتا ہوں یہ ان کے گلے کا کانٹا ہے، یہ ہضم نہیں کرے گا۔ ڈالنے کی کوشش تو کی، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے پھپھڑے اور آنتڑیاں ابھی زخمی ہوں گے۔ اس لیے ہم پیچھا کر رہے ہیں عدالتوں میں بھی اور عوامی سطح پر بھی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ میئر نہیں چلے گا، یہ نظام ختم ہوگا۔ ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام چیئرمینز کو بلایا جائے اور ان کو اپنی مرضی کے ساتھ میئر منتخب کرنے کا اختیار اور موقع دیا جائے۔ پیارے بھائی، اگر آپ خود کہتے ہیں کہ 9 لاکھ زیادہ ہے یا 3,25,000، اگر 9 لاکھ زیادہ ہے تو ہمارے ساتھ 9 لاکھ لوگوں کا اعتماد ہے، اور 193 ہماری چیئرمینز تھے ہیں، پیپلز پارٹی کے 155 تھے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈپٹی میئر نہ دے، کوئی خیرات صدقات نہ دے، جو ہمارا حق بنتا ہے ہم اس حق کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے۔ میں عوام کو وارث سمجھتا ہوں، اور اس لیے چاہتا ہوں کہ جنرل الیکشن کا انعقاد کیا جائے تاکہ عوام ایک ایسی حکومت قائم کرے جو عدالتوں کو بھی ٹھیک کرے، جو نیب کو بھی ٹھیک کرے، جو احتساب بھی صحیح معنوں میں کرے۔ جہاں تک عدالت کی بات میں نے کی تو وہ کراچی کے الیکشن کے حوالے سے کی کہ ہم جلسے جلوس اور عوام کی سطح پر بھی جاری رکھیں گے، لیکن عدالتوں میں بھی اس کا پیچھا کریں گے۔ نہیں، عوام ہم پر اعتماد کریں،
عوام ہمیں منتخب کریں، ہم اسمبلیاں نہیں چھوڑیں گے، ہم عوام کی نمائندگی کریں گے، عوام کی خدمت کریں گے، عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے، عوام کی ترجمانی کریں گے۔ جی عمر دراز باقی 12 اگست کے بعد اگر اس ملک کا ایک آئین ہے تو نہ سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی اور نہ مرکز میں شہباز شریف کی۔ میں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ ہم الیکشن کو ڈیلے نہیں ہونے دیں گے کسی بھی بہانے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق بر وقت الیکشن کا انعقاد ہو۔ اگر حکومت نے اس کو ڈیلے کیا، اس حکومت نے یا کسی اور حکومت نے، تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے، مخالفت کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ جی معین صاحب۔ جس کی وجہ سے 70 سالوں میں ملک معاشی طور پہ 5 سے 20 پہ گر گیا۔ کم از کم سیاستدان سچ بولیں، میری درخواست ہے آپ سے کہ یہ مینڈیٹ کے ایسے ڈاکے ہوئے 50 سال کی بنتے ہیں مگر ہم سچ نہیں بولیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنی تقریر کریں، کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان میں کسی جلسے میں تقریر کریں تو تھوڑا سا آج کہتے ہیں نا اسلامی لوگوں کی تربیت کا بھی ایک کنسرن تھوڑا سا ضابطہ سے کرا دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سیاستدان قوم کو اٹھا سکتے ہیں، کوئی خوراکی تربیت کر کے کو اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کی تقریروں میں وہ تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، آپ اگر اس میں تھوڑی سی بہتر دے دیں گے قوم میں نکالیں۔ بہت شکریہ آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی، آپ نے بڑی اچھی تجاویز دی۔ شفیق صاحب۔ آپ نے الیکشن کب آ رہے ہیں، آپ خبر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو کیا اسٹریٹجی اپنائیے، آپ کا کیسے جیتیں گے، جماعت اسلامی کی حقوں میں کمزور ہے اس کو جماعت اسلامی کیسے بہتر کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک فیئر اور شفاف الیکشن ہو، اور جب بھی ایک فیئر اور شفاف الیکشن ہوگا تو ان پارٹیوں کے بجائے بالکل نئے لوگ جیتیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 13 جماعتی اس وقت بھی حکومت میں شامل ہے، وہ ڈیلیور تو نہیں کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا دور بھی گزر گیا، انہوں نے جو کچھ کیا اس حکومت نے اسی کو تسلسل دیا ہے۔ ہم نے الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کی ہے، پنجاب میں بھی، سندھ میں اور کے پی کے میں، بلوچستان میں امیدواران کا چناؤ کیا ہے، اور اپنی امیدواران کا پھر کنونشن کیا ہے، کے پی کے میں کیا ہے، شمالی پنجاب میں کیا ہے، وسطی پنجاب میں کیا ہے، جنوبی پنجاب میں کیا ہے۔ 16 جولائی کو عید کے بعد حیدرآباد میں سندھ کے لوگوں کو بلایا ہے، اس کے بعد بلوچستان کے تمام امیدواران کو بلا رہے ہیں۔ تو ہماری طرف سے انشاءاللہ بھرپور تیاریاں جاری ہے۔ دیکھیے آپ کی مرضی، اگر آپ کو ہمارے 700 ووٹ یاد ہے تو آپ کو ہمارے 58,000 اور 60,000 ووٹ کیوں نظر نہیں کراچی آتے؟ کے بھی ابھی جو کراچی میں لوگوں نے اعتماد کیا آپ کو وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ اب گوادر میں اعتماد کیا وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ دیر اور چترال اور سوات اور ان لوگوں نے ہمیشہ اعتماد کیا، آپ کو کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آزادانہ الیکشن ہوگا اور اس پر باہر کے لوگ اثر انداز نہیں ہوں گے، ووٹر آزاد ہو، پولنگ اسٹیشن آزاد ہو، پولنگ بوتھ آزاد ہو، جماعت اسلامی ایک مؤثر بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گی انشاءاللہ۔
कम अज कम 3 रुपए के एसेट है उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सारी जिंदगी एक सरकारी अफसर है, ठीक है, अगर इन्हें प्रॉब्लम है तो मैं इन्हें डॉक्यूमेंट दे दूंगा, खबर भी नहीं चलेगी। और उससे जिसने सारी जिंदगी डॉक्यूमेंट करके दौलत बनाई है, हम समझेंगे कि वो पाकिस्तान में ईमानदारी से इलेक्शन करवा देगा। ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप के साथ बताया चाहते हैं इस मुल्क के साथ, तो फिर अल्लाह ही आफत है इस मुल्क का। अभी आपने बात की कि गवर्नमेंट मैशत को मुल्क को तबाह कर दिए, ये नहीं चला सकते। यही बात चैनल पूरी करते हैं कि ये हुकूमत का काम है, मुल्क का बुरा हाल हो रहा है, मैशत तबाह हो रही है। तो कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ क्योंकि ताकत का चश्मा वो है। क्या आप यही समझते हैं जो इमरान खान का बयानिया है कि वो ताकत का चश्मा आर्मी चीफ को समझते हैं, फैसले सारे आर्मी चीफ की आर्मी कर दिए, आप भी क्या यही समझते हैं कि सारे फैसले हो रहे हैं तो आर्मी कर दी? नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक आईन है, उस आईन में हाकमियत अल्लाह ताला ही का तस्लीम किया गया है और वो इख्तियार अवाम इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान पर कौन हुक्मरानी करे। इसलिए हम इस मुल्क में हमेशा यही बात करते हैं कि इस आईन पर सबका इत्तेफाक है तो इसके मुताबिक निज़ाम को चलाया जाए। बाकी इमरान खान साहब की अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। मैं यही चाहता हूँ कि अवाम को इख्तियार दिया जाए ताकि एक फेयर और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। और मैं हमेशा यही कहता हूँ और आज भी दोहरा रहा हूँ, हमने चीफ जस्टिस के सामने भी ये बात की, आज भी कहते हैं कि 3 इदारों को गैर जानिबदार होना चाहिए। वो एक इलेक्शन कमीशन, दूसरा सुप्रीम कोर्ट और तीसरा इस्टेब्लिशमेंट। जबकि पीडीएम और पीटीआई का मौक़िफ़ यही है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया हमारा साथ दे। उसका ये मुतालिबा नहीं है कि गैर जानिबदार रहे, बस हमारा साथ दे। हमारा ये मुतालिबा है कि आईन में अगर ये गैर जानिबदार इदारे हैं तो आईन के मुताबिक ये गैर जानिबदार रहे। इसका हलफ भी वो उठाते हैं। प्यारे भाई, इसका हलफ उठाते हैं आप। इलेक्शन कमिश्नर का हलफ देके हम तो वही याद दिलाते हैं। एक सियासी जमात का काम तोप चलाना तो नहीं है ना, टैंक चलाना है। बयान देता है, जलसा करता है, एहतजाज करता है, अवाम को एजुकेट करता है और हम यही करते हैं। शुक्रिया। आखिरी जी इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो मुतफ़ाक़ी अमल है या वो बिल्कुल मजबूर? फारसी में कहते हैं कि अज़मा अस के बरमा अस। शुक्रिया। इसका शुक्रिया ये कि जो कुछ हो रहा है मेरे अपने वजह से मेरे साथ हो रहा है। बहुत शुक्रिया।